امریکہ میں میئر نیو یارک زہران ممدانی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ زہران ممدانی نیو یارک سٹی کے 112ویں میئر بن گئے۔ حلف برداری کی تقریب نیو یارک کے سٹی ہال میں منعقد ہوئی۔ زہران ممدانی کی اہلیہ بھی موجود تھیں۔ اہلیہ نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر نے اپنا حلف قرآن پاک پڑھ کر اٹھایا۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے آئی جی سندھ کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ حکام کے مطابق سینٹرل پولیس آفس پہنچنے پر آئی جی سندھ کو پولیس کے خصوصی دستے کی جانب سے سلامی پیش کی گئی۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے سی پی او میں تعینات سینئر پولیس افسران سے ملاقات بھی کی۔ فاشسٹ مودی اپنے ہی عوام کا قاتل، بھارتی رہنما سنتان پانڈے نے مودی کے اوچھے سیاسی ہتھ کنڈوں کی کلے کھول دی۔ کہتے ہیں کہ پلوامہ حملہ کسی غیر ملکی نہیں بلکہ بی جے پی کی سازش کا حصہ تھا۔ بی جے پی نے عوام سے سچ چھپانے کے لیے پلوامہ حملے کا ڈھونگ رچایا۔ مودی حکومت بغیر تحقیقات کے پاکستان پر الزامات لگانے کی عادی ہے۔ سال نو کے پہلے روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، حصص لین دین کے دوران 1428 پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس 1,75,483 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ ملک بھر کے تمام بینکوں میں تعطیل، آج نئے سال کے پہلے روز تمام بینکس عوامی لین دین کے لیے بند۔ نئی امنگیں اور بہتر مستقبل کی امیدیں، سال 2026 شروع، سال نو کا ملک بھر میں بھرپور جشن منایا گیا۔ لاہور میں لبرٹی چوک اور کراچی میں گورنر ہاؤس میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور میں بھی نئے سال کا شاندار استقبال، تلخ اور شیریں یادیں لیے سال 2025 رخصت ہو گیا۔ حکومت کا نئے سال پر عوام کو تحفہ، پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی گئی۔ پیٹرول فی لیٹر 10 روپے 28 پیسے سستا، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے 57 پیسے کی کمی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو نئے سال کا پہلا جھٹکا، ایل پی جی کی قیمت میں بڑا اضافہ، نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کی قیمت میں 10 روپے 68 پیسے فی کلو کا اضافہ، گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2,592 روپے مقرر کر دی گئی۔ گزشتہ ماہ تک گھریلو سلنڈر کی قیمت 2,466 روپے تھی۔ اور سال نو کی پہلی صبح کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ، محکمہ موسمیات کے مطابق سائبیرین ہوائیں کراچی کا رخ کر رہی ہیں، جس کے باعث آئندہ دنوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ متوقع ہے، پارہ سنگل ڈیجٹ میں جانے کا امکان۔ سال نو پر کراچی میں اسلحے کا آزادانہ استعمال، 2 خواتین سمیت 25 شہری زخمی سول جناح اور عباسی اسپتال منتقل۔ کراچی پولیس نے فائرنگ کرنے والے 10 سے زائد ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں 2026 کا جشن، نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں سب سے پہلے سال نو کا آغاز ہوا۔ اسکائی ٹاور پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ، آسمان رنگ و نور میں نہا گیا، لوگوں کی بڑی تعداد نے نئے سال کا استقبال کیا۔ سڈنی میں نئے سال کا جشن، ہاربر برج پر آتش بازی، بنائی حملہ، متاثرین کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ چین میں بھی 2026 کا شاندار استقبال، جنوبی کوریا میں روایتی گھنٹی بجا کر سال نو کا آغاز کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں نئے سال کا شاندار آغاز، دبئی کی بلند عمارت برج خلیفہ پر شاندار آتش بازی، برج خلیفہ کو قومی پرچم کے رنگوں سے سجایا گیا، لاکھوں افراد نے سال نو کا استقبال کیا۔ پاکستان کا مملکت سعودیہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال، نہایت گرم جوشی اور خوشگوار گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کے لیے اپنے احترام اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حالیہ مہینوں میں نئی بلندیوں کو چھونے والے دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن و استحکام کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔
पाकिस्तान का यमन में तशद्दुद बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। यमन के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का यादा। पाकिस्तान सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यमन में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए होने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। किसी भी फरीक की जानिब से यकतरफा इक़दामात की सख्त मुखालफत करते हैं। यकतरफा इक़दामात सूरत हाल को मज़ीद कशीदा, अमन कोशिशों को नुकसान और खित्ते का अमन खतरे में डाल सकते हैं। सऊदी अरब की सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम है। हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। मुख्तसर मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा अयाज सादिक को देखकर खुद उनकी जानिब आए। कहा, हाय, मैं जयशंकर, मैं आपको पहचानता हूँ। अयाज सादिक ने सादा पुरएतमाद जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया, मैं आपको जानता हूँ। पाक भारत रहनुमाओं की मुख्तसर मुलाकात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई। स्पीकर अयाज सादिक की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बेहतर होते ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। अयाज सादिक ने दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म की कीमत पाकिस्तानी कौम मुद्दतों अदा करेगी। साजिश करने वाले इबरत का निशान बनेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, ज़्यादती के नतीजे में जो हुकूमत लाई गई उसने वतन अजीज के साथ खिलवाड़ किया। साजिश करने वालों ने मुल्क को सालों के लिए गैर यकीनी कैफियत से दो चार कर दिया। आज़ाद कश्मीर के जिला भिंबर में दिलखराश वाक़या। मां ने साथी के साथ मिलकर 3 बच्चों पर तेजाब फेंकने के बाद दफन कर दिया। घर से तीनों बच्चों की लाशें मिली। बच्चों में 12 साल लड़का और 2 कमसिन लड़कियां शामिल। पुलिस ने मुलजिमा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। इसराइल ने 37 इमदादी तंजीमों और इदारों पर पाबंदी लगा दी। बरतानिया, कनाडा और फ्रांस समेत 10 ममालिक का इसराइल से गजा की तमाम राहदारियां खोलने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि गजा में 16 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। गजा भर में इमदाद की गैर जानिबदाराना और आज़ादाना तरसील ज़रूरी है।